الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد رمضان کا مہینہ جو بابرکت مہینہ ہے اور اس بابرکت مہینے کے اندر نیک کام میں شرکت کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا تذکرہ سننا اور اس پر مزید اس نیت سے سننا کہ ہم عمل کریں گے، اس میں دو رائے نہیں کہ یہ سب کا سب بابرکت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیوی اور سب سے چہیتی بیوی، اس ملت اسلامیہ کے لیے بڑی محسنہ عورت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اور کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے گھر سے ہجرت کے لیے تشریف لے گئے، اور وہاں جانے کے بعد میں چونکہ چاروں طرف خطرات کے بادل منڈلائے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہی خبر پہنچی، مدینہ منورہ کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر خبر پھیلی کہ محمد اپنے ساتھی ابو بکر کے ساتھ مکہ مکرمہ سے نکل چکے ہیں، تو مکہ کے بڑے بڑے سرداروں اور بڑے بڑے کافروں نے مشورہ کیا اور یہ اعلان کیا کہ جو بھی کوئی محمد کو زندہ یا مردہ ہمارے پاس لے کر کے آئے گا، ہم اس کو 100 اونٹ دیں گے۔ بختی اونٹ جو سرخ رنگ کا اونٹ ہوتا ہے، اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جب بات 100 اونٹوں کی جائے تو اس کی قیمت لاکھوں روپے میں ہو جاتی ہے۔ اس لیے مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے نوجوان، بہادر، شہسوار اور تلوار زنی کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل گئے۔ آپ ذرا اس واقعے کو توجہ کے ساتھ سنیں اور دیکھیں کہ کیسے اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی گئی اور کس طرح سے نبی کریم علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والوں نے اسلام کے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ چنانچہ جب اعلان ہوا کہ سارے کے سارے لوگ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ملے یا مردہ ملے پکڑ کے لے کر ہم سو دیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ اس وقت سفر جاری رکھنا مشکل تھا، اس لیے اللہ کے رسول اور ابو بکر ایک غار کے اندر چھپ گئے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کل عرض کیا۔ اللہ کے رسول اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار کے اندر 3 دن روپوش رہے، چھپے رہے۔ اس 3 دن کے اندر کیا واقعات پیش آئے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے تھے عبداللہ ابن ابی بکر۔ ان کا کام یہ تھا کہ وہ پورے دن مکہ کی گلیوں میں گھومتے تھے، لوگوں کی باتیں کرتے سنتے تھے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ لوگوں کی جاسوسی کرتے تھے، اور سارے دن کی باتیں سننے کے بعد میں مکہ مکرمہ سے باہر اس پہاڑ کی چوٹی پر جہاں اللہ کے رسول اور حضرت ابو بکر چھپے ہوئے تھے وہاں تشریف لے جاتے اور اپنے والد ابو بکر اور نبی کریم علیہ السلام کو ساری باتیں بتا کر کے واپس آ جاتے کہ آج مکہ میں یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا۔ اور ایک بات بتا دوں کہ آپ جانتی ہیں کہ مکہ مکرمہ کی زمین پتھریلی زمین ہے، اور جب پتھریلی زمین پر کوئی آدمی چلتا ہے تو اس کے نشان قدم زمین پر آ جاتے ہیں، اس کے پیروں کے، اس کے جوتوں کے نشان پہ زمین پر آ جاتے ہیں۔ اور عرب بڑا ذہین آدمی ہوتا، عرب آدمی کا کمال یہ ہے کہ وہ پیروں کے نشان سے سمجھ جاتا ہے کہ یہ پیر مرد کا ہے یا عورت کا، اور یہ آنے والا کہاں سے آیا ہے اور یہ کہاں جا رہا ہے۔ عرب لوگ بہت ذہین ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک قصہ سناؤں، عربوں کی ذہانت کا اندازہ آپ کو اس سے ہوگا۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے سن 8 ہجری کے اندر اپنی فوج اور لشکر کے ساتھ مکہ پر حملہ کیا اور آپ نے مکہ سے باہر ایک پہاڑ کے دامن میں اپنے لشکر کو ٹھہرنے کا حکم دیا، اس وقت نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ 10,000 فوجی تھے۔ اس زمانے میں جو مکہ کے سردار ابو سفیان تھے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ رات میں حالات کا جائزہ لینے کے لیے مکہ کی ایک پہاڑی پر چڑھے، اور یہ اندازہ کرنا مقصد تھا کہ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کتنا بڑا لشکر لے کر مکے پر حملے کے لیے آئے ہیں، ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو دیکھیں یہ عربوں کی ذہانت دیکھیے۔ اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ جب کوئی لشکر جنگ کرنے کے لیے جاتا تھا اور کھانے کا وقت آ جاتا تھا تو 10 فوجی ایک ساتھ مل کر کھانا بناتے تھے، 10 فوجی ایک ساتھ مل کر کے کھانا بناتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا۔ آپ نے اس دن حکم دیا کہ 10,000 لوگ 10 لوگ مل کے کھانا نہیں بنائیں گے، بلکہ 10,000 میں سے ہر آدمی اپنا الگ الگ چولہا لگا کر کے کھانا بنائے گا۔ تو اس طرح 10 آدمیوں نے جب 10,000 لوگوں نے جب کھانا الگ الگ بنایا تو 10,000 چولہے جلے۔ ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی سے کھڑے ہو کر کے دیکھا کہ اس وقت میدان کے اندر 10,000 چولہے جل رہے ہیں، اور انہیں عرب کا ضابطہ معلوم تھا کہ ایک چولہے پر 10 لوگوں کا کھانا بنتا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ 10 چولہوں میں اگر 10,000 چولہوں میں ایک چولہے میں اگر 10 آدمیوں کا کھانا بن رہا ہے تو اس کا مطلب اللہ کے رسول کے ساتھ 1,00,000 کا لشکر۔ دیکھیے اللہ کے رسول کی ذہانت، آپ نے کس طرح سے حساب کو پلٹ دیا۔ ابو سفیان نے سمجھا کہ 1,000 کا لشکر 1,00,000 کا لشکر ہے، اور مکہ کے سارے لوگ مل کر بھی 1,00,000 نہیں ہیں، اس لیے مسلمانوں کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، اور اللہ کے رسول نے بغیر کسی پریشانی اور تکلیف کے مکہ کو فتح کر لیا۔ یہ ذہانت ہوتی تھی۔
تو حضرت عبداللہ ابن ابی بکر مکہ سے خبر دینے اپنے باپ کو غار ثور میں جاتے تھے تو ان کے پیروں کے نشان زمین پر پڑ جاتے تھے، اس لیے کوئی ان پیروں کے نشان کو دیکھ نہ لے، اس لیے ایک نظام بنایا گیا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے عامر ابن فہیرہ، ان کو اللہ حضرت عمر نے حکم یہ دیا تھا کہ جس وقت عبداللہ ابن ابی بکر غار ثور کے اندر مکہ مکرمہ کی اطلاع دے کر کے واپس چلے جائیں تو ان کے پیروں کے نشانوں پر بکریوں کو چراتے ہوئے تم ان کو بکریوں کو پہاڑ کی چوٹی تک لے آنا، ان بکریوں کو چراتے ہوئے غار تک لے آنا، تاکہ ان بکریوں کے ریوڑ کے چلنے کی وجہ سے عبداللہ ابن ابی بکر کے پیر کے نشان جو ہے وہ مٹ جائے۔ اتنی حفاظت اور خاموشی کے ساتھ یہ کام کیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر کا کام یہ تھا کہ وہ صبح و شام جاتی اور جانے کے بعد میں کھانا کھلا کر کے واپس آتی تھی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ مکہ کے کافر اور بڑے بڑے سردار تلاش کرتے کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کو تلاش کرتے کرتے غار ثور کے دروازے پر تک بھی پہنچ گئے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غار ثور کا انداز ایسا تھا جیسے کشتی کو الٹا کر دیا جائے تو اس کے داخل ہونے کے جو کنارے ہیں اس میں جگہ کم ہے، لیکن اندر کوئی آدمی گھس جائے تو اس میں بیٹھنے کی جگہ خوب ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ باہر گئی تو دیکھا کہ وہاں غار کے دروازے پر بہت سارے لوگوں کے پیر کے نشان ٹانگیں نظر آ رہی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے اور آپ نے سوچا کہ اگر اللہ نہ کرے ان کافروں نے اپنے پیروں کے نیچے ذرا سا جھانک کر کے دیکھ لیا تو ہمیں یہ غار کے اندر دیکھ لیں گے اور قتل کر دیں گے۔ اس پریشانی کا اظہار ابو بکر نے نبی کریم علیہ السلام سے کیا تو حضرت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے۔ چنانچہ اس دعا کی برکت سے یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا کہ اس غار کے دروازے پر کبوتروں نے انڈے دے دیے اور اس غار کے دروازے پر مکریوں نے اپنے تانے بانے جڑ دیے۔ اب کافروں نے جب اس غار کے دروازے کو دیکھا کہ اس کے دہانے پر کبوتر کے انڈے رکھے ہیں اور اس غار کے دروازے پر مکڑی کے تانے بنے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس غار کے اندر کوئی نہیں ہے، اس غار میں دیکھ کر اور تلاشی لے کر وقت خراب مت کرو، اس لیے کہ اگر اس کے غار کے اندر کوئی گیا ہوتا تو اس کے دروازے پر کبوتر کے انڈے نہیں ہوتے اور اس کے دروازے پر مکڑی کا جالا نہیں ہوتا۔ اس طرح نبی کریم علیہ السلام اور نبی کریم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اس غار کے اندر رہے اور اس کے بعد میں ایک واقعہ عجیب پیش آیا۔ حیرت کی بات ہے، دیکھو حضرت ابو بکر نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی ہے۔ ایک باپ اور ماں اگر اپنے بچوں کی مل کر تربیت کریں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم اسلامی مزاج کے مطابق اپنے بچوں کو بنائیں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں جس وقت آپ ہجرت کے لیے نکلے 10,000 چاندی کے سکے تھے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ 5,000 درہم کی آپ نے 2 اونٹنیاں خریدی تھی اور ساتھ میں ایک کافر عبداللہ ابن ابی مقیت کو لیا تھا کہ وہ ان اونٹنیوں کو چھپا کر کے رکھے گا اور جب ہم لوگ مکہ سے مدینہ کے لیے روانہ ہوں گے تو راستہ بتانے کے لیے وہ ہمارے ساتھ چلے گا، اس کی قیمت ہم اس کو دیں گے۔ تو 5,000 درہم تو اس بات میں خرچ ہو گئے اور حضرت ابو بکر کے پاس جو 5,000 درہم چاندی کے سکے پاس میں موجود تھے، حضرت ابو بکر نے راستے کے خرچ کے لیے ان کو اپنے ساتھ رکھا۔ گویا کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت گھر کے اندر جتنے پیسے تھے وہ سارے کے سارے ابو بکر نے اپنے پاس لے لیے۔ دیکھو میں آپ کو بتاؤں، آج کے زمانے میں جو پیسہ ہوتا ہے اور اللہ کے رسول کے زمانے میں جو پیسہ ہوتا ہے، اس میں اور اس میں بڑا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہمارے ہاں تو پیسے اور روپے پیسے نوٹ کی شکل میں ہوتے ہیں یا سکوں کی شکل میں ہوتے ہیں، لیکن اس زمانے کے اندر چاندی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے تھے۔ جیسے اس کی مثال سمجھو، چھوٹے چھوٹے روڑے اگر چوکھے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے جائیں
کوئی سیدھا ہوگا، کوئی ٹیڑھا ہوگا، کوئی تکونیا ہوگا، اسی طرح سے بالکل اسی طرح سے وہ چاندی کے سکے ہوا کرتے تھے اور سونے کے سکے ہوا کرتے تھے، اور وہ ایک تھیلی کے اندر رکھے ہوئے ہوتے تھے، اور تھیلی میں رکھنے کے بعد اس زمانے میں کوئی تجوری یا الماری تو نہیں ہوا کرتی تھی، اس لیے مکان کے ایک حصے کے اندر گڈھا کھودا جاتا تھا اور اس گڈھے کے اندر اس تھیلی کو رکھا جاتا تھا۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر ہجرت فرما گئے، اس وقت ابو بکر کے والد ابو قحافہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کے سر کے بال اور ان کی آنکھوں کے بھوں کے بال اور ان کی داڑھی سب کچھ سفید تھی اور آنکھوں سے بھی اندھے تھے۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ ابو بکر گھر سے چلا گیا تو انہوں نے اپنی سب سے بڑی پوتی حضرت اسماء بنت ابی بکر کو بلایا اور بلا کر کے پوچھا، اے اسماء، تیرا باپ سنا ہے مکہ مکرمہ چھوڑ کر چلا گیا، یہ بتا تیرا باپ گھر کا خرچ چھوڑ کر کے گیا ہے یا نہیں گیا؟ دیکھیے ابو قحافہ نے اپنے سب سے بڑی پوتی سے سوال کیا۔ اب اس لڑکی کی ذہانت دیکھیے، اگر یہ کہتی ہے کہ ابا جان گھر میں کوئی پیسہ چھوڑ کر نہیں گئے تو دادا یہ کہیں گے کہ یہ کیسا اسلام ہے جو اپنے بچوں کو بھوکا چھوڑنے کا حکم دیتا ہے۔ اس سے اللہ کے رسول، صحابہ اور اللہ کے اسلام کی بدنامی ہوگی، اس لیے اس لڑکی نے بڑی ذہانت کا ثبوت دیا۔ چھوٹے چھوٹے سنگریزے، چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑے اس نے زمین سے اٹھائے اور اٹھانے کے بعد میں ایک تھیلی میں رکھے اور اس تھیلی کو زمین کے گڈھے میں رکھ دیا جہاں اس زمانے میں عرب کے لوگ پیسے رکھا کرتے تھے، اور اپنے دادا کا ہاتھ پکڑ کر لے کر آئے، چونکہ وہ اندھے تھے دیکھ نہیں سکتے تھے، اور حضرت اسماء نے ہاتھ پکڑوا کر کے اس گڈھے پر ہاتھ رکھوا دیا، اس سنگریزوں پر ہاتھ رکھوا دیا۔ اب وہ قحافہ نے چھوا تو ان کو محسوس ہوا کہ اس میں پیسے ہیں، حالانکہ اس کے اندر سنگریزے تھے۔ اب وہ قحافہ کہنے لگے، اگر ابو بکر ہمارے لیے پیسے چھوڑ کر کے گیا ہے تو ہمیں ابو بکر کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ اس لڑکی کی ذہانت۔ کچھ بھی ہو جائے لیکن اسلام پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ آپ دیکھیے ملک شام کے اندر اس وقت جنگیں چل رہی ہیں، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، لوگوں کے مکانات ختم ہو رہے ہیں، اوپر سے میزائلیں ماری جاتی ہیں، لیکن ہمیں پڑھ کر کے حیرت ہوتی ہے کہ اس ملبے کے اندر سے جب عورتیں نکالی جاتی ہیں تو وہ فوراً اپنے چہرے اور بدن کو ڈھک لیتی ہیں۔ انہیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہماری ٹانگیں کٹ گئی، انہیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے ہاتھ کٹ گئے، ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ بچے اور مرد مرے ہوئے پڑے ہیں۔ اس کا سب سے پہلا احساس یہ ہوتا ہے کہ ان کے جسم اور ان کے چہرے کو کوئی غیر محرم مرد نہ دیکھے۔ یہ عورتیں ہیں۔ دیکھو، ہر انسان کے ساتھ اسلام کی عظمت جڑی ہوئی ہے۔ عورتوں کا باعزت رہنا اسلام کا مقصد ہے، اور اگر اس عورتیں بے غیرتی کے ساتھ رہتی ہیں تو میری ماؤں بہنوں معاف کرنا، اس سے عورتوں اور اس کے خاندان کے ساتھ اسلام کی بدنامی ہوتی ہے۔ بہرحال جب 3 دن اس کے اندر ہو گئے اور 3 دن کے بعد میں وہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا تو آپ نے عبداللہ ابن ابی مقیت، جس آدمی کے پاس آپ نے اونٹنیاں رکھی تھی، اس آدمی کو بلایا کہ اونٹنیاں لے کر فلاں وقت فلاں پہاڑ کے دامن میں آ جاؤ، اور حضرت اسماء بنت ابی بکر کھانا بنا کے لے گئی۔ عبداللہ ابن ابی مقیت اونٹ لے کر کے پہنچا، حضرت اسماء نے اپنا کھانا لے کر کے پہنچی، لیکن آپ نے شاید دیکھا نہیں، اونٹ کے اوپر ایک کجاوا ہوتا ہے، اس کجاوے کے اوپر اس کجاوے کی لکڑی سے کھانے کو باندھ کر لٹکایا جاتا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر اتنی جلدی میں تھی کہ اس کھانے کو لٹکانے کے لیے جو رسی اور کمربند ہوتا ہے اس کو اپنے گھر ہی بھول گئی، اور اللہ کے رسول کو جلدی تھی، اس لیے حضرت اسماء بنت ابی بکر کے پیٹ پر ایک پٹا بندھا ہوا تھا۔ اس زمانے میں عرب کی عورتیں خوبصورتی کے لیے ایک پٹا باندھتی تھی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا نے جلدی سے وہ پٹا کھولا، اور پٹا کھولنے کے بعد میں اس کے 2 حصے کیے، ایک حصہ اپنے پیٹ پر باندھ لیا اور ایک حصے سے کھانے کو اس کے کجاوے سے لٹکا دیا۔ اللہ کے رسول کو اس عورت کی ذہانت اتنی پسند آئی، آپ نے فرمایا انت ذات النطاقین، تو 2 کمربند والی عورت ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کو ذات النطاقین کا لقب دیا۔
بہرحال اس کے بعد میں حضرت اسما گھر آ گئی. عبداللہ ابن مقیت 2 اونٹ ان کے لیے لائے تھے اور 1 اونٹ اپنے لیے لائے تھے. اس طرح سے 3 اونٹ ہو گئے. حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے غلام عامر ابن فہیرہ کو بھی اپنے ساتھ لیا. اب اس طرح 3 اونٹ مکہ سے جنگلوں اور پہاڑوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے گزرے. میری ماں و بہنوں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اس زمانے میں جب یہ لوگ غار ثور سے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی طرف نکلے، اس زمانے میں مکہ مکرمہ کے اندر ایک بہت بڑا پہلوان اور شہسوار تھا جس کی طاقت کو پورا عرب مانتا تھا. حضرت عمر کی ٹکر کا پہلوان اور تلوار زنی کرنے والا. بازار اوقاس کے اندر جو میلہ لگتا تھا، اس میلے کے اندر اپنے جوہر دکھانے والا ایک آدمی تھا جس کا نام تھا سراقہ ابن مالک، جو بعد میں مسلمان ہوا. وہ اپنے مکہ مکرمہ کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور اس کو بھی اس بات کی تلاش تھی کہ کسی صورت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ مل جائے اور میں اللہ کے رسول کو پکڑ لوں اور مجھے پیسے ملے. چنانچہ وہ اس تلاش میں تھا. ایک آدمی مکہ مکرمہ سے مکہ کے باہر آیا اور آنے کے بعد میں اس نے اطلاع دی، بتایا کہ میں نے 3 اونٹوں کو مکہ سے مدینے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے. مجھے یہ شک اور شبہ ہے کہ ان اونٹوں پر اللہ کے رسول ہیں. اس نے جب اس آدمی کے منہ سے یہ بات سنی تو اس آدمی کو ڈانٹا، تیری آنکھیں کمزور ہیں، تجھے دھوکہ ہو گیا، تو بلا وجہ لوگوں کو بھڑکاتا ہے، اور یہ کہہ کر کے اس کو الگ کر دیا. مقصد یہ تھا کہ مکہ کا کوئی اور آدمی ان کو پکڑنے کے لیے نہ چلا جائے، میں جاؤں اور مجھے پیسے ملے. چنانچہ اس نے اپنے خادم کو بلایا اور بلانے کے بعد میں فوراً اپنے خادم سے کہا کہ ایک گھوڑا اور ہتھیار مکہ مکرمہ کے باہر لے کر آ جاؤ جس کو کوئی نہ دیکھے. اور وہ لے کر کے نکلا. سراقہ وہاں پہنچا اور ان ہتھیاروں کو لگا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑا. کچھ دور جا کر کے اللہ کا کرنا یہ دیکھو، اس نے اللہ کے رسول کو پا لیا. جیسے ہی اس نے ارادہ کیا کہ میں اللہ کے رسول کو پکڑ لوں، اللہ کا کرشمہ، نبی کریم علیہ السلام کا معجزہ کہ اس کا گھوڑا پیروں تک زمین میں پھنس گیا. یہ کہنے اس کو فوراً احساس ہوا کہ میں نے نبی کے ساتھ میں غلط نیت کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیروں تک زمین میں دھسا دیا. یہ فوراً بآواز بلند بولا، اے محمد، میرے لیے میں غلط نیت سے تمہارے پیچھے آیا تھا، میں معافی چاہتا ہوں. اب میں پکا ارادہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ایسا نہیں کروں گا. تم میرے لیے دعا کر دو میرا گھوڑا زمین سے نکل جائے. اللہ کے رسول نے دعا کی اور یہ زمین سے نکل گیا. لیکن لالچ بری چیز ہے. اس کو پھر احساس ہوا کہ کیوں نہ پکڑ لیا جائے اور مجھے 100 اونٹ مل جائے. چنانچہ اس نے نبی کریم علیہ السلام پر پھر ہاتھ چلایا. پھر اس کا گھوڑا زمین میں دھس گیا. پھر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، اب کسی اور میں وعدہ کرتا ہوں، میں خدا کی قسم آپ کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کروں گا، بلکہ مکہ کے کسی آدمی کو بھی نہیں بتاؤں گا، اور اگر کوئی آپ کے پیچھے آیا تو میں اس کو واپس کر دوں گا. اور میں وعدہ کرتا ہوں اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ بری نیت سے نہیں آؤں گا. اللہ کے رسول نے دعا فرمائی، اس کا گھوڑا باہر نکل گیا. اللہ کو کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، مجھے پکا یقین ہے کہ آپ نبی ہیں، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ ایک زمانے میں آپ مکہ کو فتح کریں گے، مکہ پر قبضہ کریں گے. اے اللہ کے رسول، مجھے ایک پرچی لکھ کر کے دے دیجیے. جس زمانے میں آپ کی فوجیں مکہ میں داخل ہوں گی اور لوگوں کو قید کریں گی، انہیں گرفتار کریں گی، تو میں وہ پرچہ دکھا کر کے بچ جاؤں گا. اللہ کے رسول نے عامر ابن فہیرہ سے کہا کہ ایک پرچہ لکھ کر کے دے دو. اسی اونٹ پر بیٹھے ہوئے حضرت عامر ابن فہیرہ نے سراقہ ابن مالک کے نام امن کا پروانہ لکھ دیا. آپ نے پرچہ دیتے ہوئے فرمایا، اے سراقہ، اس زمانے کو یاد کر جب قیصر اور کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے. اس زمانے میں سب سے بڑی سلطنت اور طاقتور بادشاہ ایران کا تھا اور روم کا تھا. اس کو قیصر، اور ایران کے بادشاہ کو کسریٰ اور روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس اس زمانے کو یاد کر جب قیصر اور کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے. بات آئی گئی ہو گئی. اللہ کے رسول کا زمانہ بھی گزر گیا، حضرت ابو بکر کا زمانہ بھی گزر گیا. جب حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا اور آپ نے اپنی فوجیں ایران پر حملہ کرنے کے لیے بھیجی اور ایران فتح ہوا اور ایران کے شاہی خزانے
लंगोटों पर लाद कर मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबवी में लाकर डाले गए, तो उस जमाने में हजरत उमर ने देखा कि किसरा के कंगन भी उसके अंदर पड़े हुए हैं। उस जमाने में हजरत सुराका मुसलमान हो गए थे। आपने मस्जिद नबवी में लोगों के दरमियान में बावाज़ बुलंद आवाज लगाई, ऐन सुराका, ऐन सुराका। सुराका कहा? हजरत सुराका उस भीड़ में से वापस आए और सुराका और किसरा बादशाह के कंगन हजरत उमर ने अपने हाथ से सुराका को पिलाए। उसकी जैसे ही हजरत सुराका ने वो कंगन पहने, आपको अल्लाह के रसूल का वो कौल याद आ गया। आपने फरमाया था, ए सुराका वो जमाना याद कर जब कैसर और किसरा के कंगन तुम्हारे हाथों में होंगे। हजरत किसरा के आंखों में आंसू आ। तो मेरी माओ बहनों, इस हिजरत के वाक़ये को तफसीली सुनाने का मकसद अल्लाह के हजरत अबू बकर सिद्दीक के घराने की शफ़क़त, उनकी मेहनत, उनकी कुर्बानियाँ, खुसूसन उन बच्चों की कुर्बानियों को वाज़ा करने की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने सुनाया। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उसी चश्मो चराग, उसी घर की चश्मो चराग जिन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम कदम मिला करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। मेरी माओ बहनों, 9 दिन के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत अबू बकर 9 दिन के अंदर मक्का मुकर्रमा पहुंचे, अल्लाह के मदीना मुनव्वरा पहुंचे। अल्लाह के रसूल जब एक पहाड़ी से गुजरे और ऊंचाई से उन्होंने मक्का मुकर्रमा को देखा, तो आपने इंतहाई आजिज़ी के साथ कहा था, ए शहर तू मुझे, मक्का तो मुझे बड़ा महबूब था, अब काश मेरे खानदान वाले अगर मुझे यहाँ से ना निकालते तो मैं कभी ना निकलता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे, तो देखो मदीना मुनव्वरा का मौसम अजीब था। अगर वहाँ बाहर का कोई आदमी आता था तो उसे बुखार आ जाता था। हर एक को वहाँ की आबो हवा और आबो दाना पसंद नहीं था, वहाँ सबको सूट नहीं करता था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर के साथ जब वहाँ पहुँचे, तो हजरत अबू बकर को बुखार आ गया। इतना बुखार आया, इतना बुखार आया। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने देखा कि मेरे वालिद की हालत ये हो गई है, तो अल्लाह के रसूल की खिदमत में हुई, हाजिर हुई और अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, आपके दोस्त और मेरे वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने बीमार हैं और उनकी हड्डियां बची हैं, आप दुआ फरमा दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमा दी। उस दुआ की बरकत से हजरत अबू बकर सिद्दीक सही हो गए। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे ही ठीक हुए, हजरत आयशा की तबीयत खराब हो गई और इतनी बीमार हुई कि सर के बाल भी हो गए। अल्लाह के रसूल को जब इल्म हुआ तो आपने फिर दुआ की तो आपने दुआ की, अल्लाह मदीना मुनव्वरा के बुखार को मदीने से निकाल दे और आपको मक्का से भी ज्यादा मदीने को हमारे लिए महबूब बना दे, और जितनी बरकतें तुमने मक्का में हमारे लिए रखी थी उससे कहीं ज्यादा बरकतें तुम मदीने में हमारे लिए रख। ये दुआ करना था कि अल्लाह के रसूल ने देखा कि गुड़िया की शक्ल के अंदर मदीना मुनव्वरा से बुखार जोफा की तरफ निकल करके चला गया और उसके बाद में किसी को बुखार नहीं आया और तमाम सहाबा और अल्लाह के रसूल की सहाबियात को मक्का से ज्यादा मदीना मुनव्वरा से मोहब्बत हो गई। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ ये बात पेश आई। मेरी माओ बहनों, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा में आए हुए 7 महीने हो गए, तो हजरत आयशा बालिग हो गई, जवान हो गई। देखो एक बात याद रखना, लड़की 9 साल के बाद में कभी भी बालिग हो सकती है और लड़का 11 साल के बाद में कभी भी बालिग हो सकता है, किसी भी दिन बुलूगत हो सकती है। तो 9 साल की जब हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुई, तो हजरत आयशा जब बालिग हो गई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी लड़की की रुखसती की फिक्र हुई। हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तशरीफ ले गए। आपने फरमाया, आपने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, आप अपने घर वालों को अपने घर नहीं लाएंगे? आप अपने घर वालों को अपने घर नहीं लाएंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने का मकसद ये था कि आपकी बीवी बालिगा हो चुकी है, कि आप रुखसती करके अपने घर नहीं लाएंगे। उस जमाने में अल्लाह के रसूल के पास पैसे नहीं थे, महर 400 दिरहम तय हुआ था
اللہ کے رسول کے پاس وہ پیسے نہیں تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مہر کی رقم میں اپنے پاس سے دوں گا، آپ اپنے گھر والوں کو بلا لیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے ان کے گھر لے گئے۔ چنانچہ جب پہنچے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، میری ماں نے مجھے بلایا اور عرب مدینہ منورہ کی عورتوں کے حوالے کیا، انہوں نے مجھے سوایا سبرایا اور اللہ کے رسول کے ساتھ صبح کا وقت تھا، چاش کا وقت، اللہ کے رسول کے ساتھ بھیج دیا۔ میری ماں و بہنوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا تو 6 سال کی تھی اور شادی رخصتی ہوئی تو 9 سال کی تھی۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اتنی چھوٹی بچی سے نکاح کیوں کیا اور اتنی چھوٹی بچی کی رخصتی کیوں ہوئی؟ پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ عمر کوئی سی بھی ہو، دیکھو کھانے پینے کا اثر پڑتا ہے، علاقوں کا اثر پڑتا ہے۔ ہمارے ہاں 9 سال کا بچہ، 9 سال کی عورت لڑکی بچی نظر آتی ہے، عرب کے اندر 9 سال کا کھانا پینا اور وہاں کی آب و ہوا اس انداز کی ہے کہ 9 سال کا بچہ عورت بن جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹروں نے یہ بات لکھی ہے کہ جب لڑکی بالغہ ہو جاتی ہے تو وہ مکمل عورت ہوتی ہے، اس لیے دیکھنے میں ہمیں یہ 9 سال لگ رہے ہیں، لیکن اگر ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہم عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک آدمی ہم سے بھی بڑا اور تگڑا نظر آتا ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ 27-28 سال کا ہوگا، لیکن جب ہم اس سے عمر پوچھتے ہیں تو معلوم ہوا 13 سال کا ہے۔ تو یہ آب و ہوا اور کھانے پینے کا اثر پڑتا ہے۔ اور اتنی چھوٹی لڑکی سے نکاح کرنے کا ایک ہی مقصد تھا تاکہ، دیکھو آپ اس بات کو یوں سمجھو، اللہ کے رسول کی جتنی بیویاں حضرت عائشہ کے علاوہ ہیں وہ سب بڑی عمر کی تھی، بوڑھی تھی۔ آپ جانتی ہیں کہ پڑھنے لکھنے کا وقت اور علم حاصل کرنے کا وقت بچپنا ہوتا ہے۔ بڑی عمر کی عورت کا ذہن علم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جلدی سے بڑی عمر کے آدمی اور عورت کو علم دین کی باتیں یاد نہیں ہوتی۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جس طرح لوگوں کے سامنے ہے اسی طرح اپنے گھر کے اندر بھی ہے، اس لیے ایک ایسی عورت کی ضرورت تھی جو چھوٹی عمر کی ہو، جس کا حافظہ اچھا ہو، جس کی یادداشت اچھی ہو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو یاد کر سکے اور اللہ کے رسول کی بات کو امت کو بتا سکے۔ اس لیے اس عورت سے نکاح کیا گیا، اور چنانچہ جس مقصد کے لیے نکاح گیا تھا، میری ماں بہنوں حیرت کی بات ہے، اس عورت نے اس بات کو پورا کر دیا، اس عورت نے اس بات کو پورا کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے نکاح کی وجہ سے عرب کی بہت سی رسومات ختم ہوئی۔ شوال کا مہینہ جس میں عید آتی ہے، اس کو رمضان کے بعد میں جو عید کے چاند کا مہینہ ہے اس کو شوال کا مہینہ کہتے ہیں۔ عرب کا دستور تھا کہ اس مہینے کے اندر لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کا نکاح نہیں کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب کے اندر کسی زمانے میں اس مہینے کے اندر طاعون کی بیماری پھیلی تھی، بہت سارے لوگ عرب کے اندر مرے تھے، تو لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح بھی شوال کے مہینے میں کیا اور رخصتی بھی شوال کے مہینے میں کی، جس سے یہ معلوم ہوا کہ اس مہینے کے اندر نحوست نہیں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، مجھے شوال کے مہینے میں ہی نکاح کرنا پسند ہے اور لوگوں کے ہاں خوشیوں میں شریک ہونا پسند ہے۔ ہمارے ہاں بھی لوگوں کے اندر کچھ اس طرح کی بیماریاں ہیں کہ محرم کے مہینے میں رشتہ نہیں کرتے، محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرتے، اسی طرح سفر کے مہینے میں نکاح شادی نہیں کرتے۔ سمجھ میں بات نہیں آتی کہ ان مہینوں کے اندر کیوں نہیں کرتے۔ اللہ کی بندیوں، میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ 12 کے 12 مہینے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں، اس کے اندر سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں، کوئی مہینہ اچھا یا برا نہیں، لیکن انسان اپنے عمل کی بنیاد پر اچھا اور برا بنا دیتا ہے۔ یہ بہت غلط سوچ ہے اور ہم سب کو اسی سے بچنا چاہیے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں نکاح کرنے سے نحوست آ جائے گی، سفر کے مہینے میں نکاح کرنے سے
نحوست آ جائے گی. یہ غلط ہے. اللہ کے رسول حضرت عائشہ اور اسلام نے اس غلط نظریات کو ختم کیا. لا عدل ولا طیارتا. اللہ کے رسول نے فرمایا اسلام کے اندر بدفال نہیں لی جاتی، اسلام کے اندر تو نیک فال لی جاتی ہے. اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عربوں کے ہاں ایک دستور تھا کہ جس وقت عورت کو رخصت کیا جاتا تھا، لڑکی کو میکے سے رخصت کیا جاتا تھا، تو لڑکی کے سامنے آگ جلائی جاتی تھی، دلہن کے سامنے آگ جلائی جاتی تھی. لیکن میری رخصتی کیونکہ دن میں 10-11 بجے ہوئی ہے، اس لیے میری شادی کے اندر آگ بھی نہیں جلائی گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس لڑکی سے نکاح کیا. اور دیکھو جس وقت نبی کریم علیہ السلام، میں عرب کے حالات بتاتا ہوں، آپ کو اس سے بھی اندازہ ہوگا کہ اس عورت سے نکاح کرنا کتنا مفید ہوا. اللہ کے رسول جب نبی بنائے گئے تو پورے عرب کے اندر 17 مرد لکھنے پڑھنے والے تھے. پورے عرب کے اندر 17 مرد پڑھنے لکھنے والے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا سارے لوگ بے پڑھے لکھے. سارے مرد میں سے صرف 17 مرد پڑھنا لکھنا جانتے، اور سارے مکہ اور حجاز مقدس کی عورتوں میں سے صرف ایک عورت پڑھنا لکھنا جانتی تھی، جس کو شفا بنت عبداللہ کہتے تھے. بات عجیب ہو گئی. 17 مرد پڑھے لکھے، ایک عورت پڑھی لکھی، کل 18. اللہ کے رسول کی بیویوں میں سے حضرت عائشہ کے علاوہ کسی عورت کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا. اب اللہ کے رسول کی بیویاں بوڑھی اور بڑی عمر کی ہیں، اگر ان کو پڑھنے لکھنے بھی بھیجا جائے تو عمر اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ وہ پڑھ لکھ نہیں سکتے. اس لیے اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا. حضرت عائشہ کی عمر نہیں تھی، انہوں نے پڑھنا لکھنا شروع کیا تو بہت جلدی سیکھ گئی اور اسلام کے لیے عظیم خدمات انجام دی. آپ کو بتاؤں میں یہ کتنی بڑی عورت ہے، یہ کتنی بڑی عورت ہے، اس کا اندازہ آپ کو لگا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک بڑے صحابی ہیں، وہ فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول کے زمانے کے بعد میں اگر صحابہ کے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف ہوا، صحابہ کے درمیان کسی مسئلے کو لے کر کے اختلاف ہوا کہ یہ مسئلہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کو ایسے کرنا چاہیے یا ایسے کرنا چاہیے، اور تمام بڑے بڑے صحابہ اکرام مل کر بھی اس مسئلے کو حل نہیں کر سکے اور پریشان ہو جاتے تھے، تو ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں ہم سب مل کر اور اٹھ کر حضرت عائشہ کے دروازے پر جاتے اور ہم کہتے اے اماں محترمہ، یہ مسئلہ ہمارے درمیان میں پیش آیا ہے، کچھ لوگ یوں کہتے ہیں اور کچھ لوگ یوں کہتے ہیں. اس وقت حضرت عائشہ اس مسئلے پر فتویٰ دیا کرتی ہے. اس وقت حضرت عائشہ اب اس مسئلے پر فتویٰ دیا کرتی ہے. اتنے بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی اللہ کے رسول کے ساتھ رہنے کی برکت سے. حضرت ابن شہاب زہری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کی جتنی بیویاں تھیں ان بیویوں میں حضرت عائشہ کا علم سب سے زیادہ گہرا اور صاف ستھرا تھا. سب سے بڑی عالمہ تھی، سب سے بڑی عالمہ تھی. اسی طرح حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھانجے ہیں، عبداللہ ابن زبیر کے بیٹے، وہ فرماتے ہیں کہ علم فقہ، علم طب اور علم شعر کے اندر پورے عرب کے اندر حضرت عائشہ سے بڑا عالم نہیں گزرا. ان سے بڑا عالم حضرت عائشہ سے علم طب، علم فقہ اور علم شعر کے اندر کوئی بڑا عالم نہیں گزرا. دیکھا لوگ کیسی باتیں حضرت کے بعد. حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مسروق تابعی ہیں رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے تابعی ہیں. انہوں نے حضرت عائشہ سے ملاقات کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا علم الفرائض کے اندر پورے عرب کے اندر سب سے زیادہ مہارت حضرت عائشہ کو تھی. اگر علم فرائض کا کوئی مسئلہ پیش آتا تو صحابہ اکرام حضرت عائشہ سے مسئلہ پوچھا کرتے. اتنی بڑی صاحب علم. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کاتب وحی ہیں،
اللہ کے رسول کے صالح ہیں اور اسلام کے لیے بڑی بڑی خدمات انجام دینے والے ہیں، وہ حضرت عائشہ کے بارے میں کہتے ہیں پورے عرب کے اندر، پورے مکہ اور مدینہ کے اندر حضرت عائشہ سے زیادہ فصاحت اور بلاغت کے ساتھ تقریر کرنے والا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ فصاحت اور بلاغت کے ساتھ تقریر کرنے والا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ یہ حال، اتنا بڑا مقام اس عورت کو ملا، اور یہ مقام ایسے ہی نہیں ملا، اس عورت نے علم دین کے لیے اتنی محنت کی ہے، پڑھنے لکھنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم دین سیکھنے کے لیے اتنی محنت کی ہے، اتنی محنت کی، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ دیکھو اس زمانے میں اور اس زمانے میں بڑا فرق ہے۔ ہمارے یہاں مدرسے ہیں، بچی مدرسے میں جا کر کے پڑھ سکتی ہے۔ ہمارے زمانے میں کتابیں، دیکھو پڑھنے لکھنے کے کتنے طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مدرسے میں داخلہ لے کر کے بچہ پڑھے، پڑھوانا چاہیے، اسکول میں بھی پڑھنا چاہیے۔ دوسرا طریقہ علم دین حاصل کرنے کا یہ ہے کہ آپ کتابیں خریدیں اور کتابوں میں پڑھ پڑھ کر کے دین اور شریعت کو سیکھیں۔ آج کل مارکیٹ میں بہت ساری کتابیں آ رہی ہیں، انشاءاللہ 3-4 دن کے بعد ہم ایک کتاب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، وہ چھپنے کے لیے گیا ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خیریت کے ساتھ واپس لائے تو ہم آپ کو دیں گے، آپ اس کو پڑھنا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جیسے علم دین کی مجلسیں ہیں، آپ وہاں پر جائیے۔ مثلا بہت ساری ملانیوں کے ہاں دعوت و تبلیغ کی مجلسیں لگتی ہیں، علماء تقریریں کرتے ہیں، ان سب کو سنیں اور جو بتایا جائے اس کے اندر جو ہے پڑھا جائے، سیکھا جائے۔ دیکھو میں ان عورتوں سے جو اپنے گھروں میں مجلسیں کرتی ہیں، وہ فضائل اعمال بھی پابندی کے ساتھ پڑھیں، منتخب احادیث بھی پڑھیں، اور ہمارے بڑوں نے جو ان کے لیے نصاب مرتب کیا ہے اس کو پابندی سے پڑھیں۔ لیکن میری ایک درخواست اور ہے کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسائل کی کتاب بھی پڑھ کر سنایا کریں، اس سے انشاءاللہ اور فائدہ ہوگا۔ اسی طرح چوتھا طریقہ علم دین سیکھنے کا یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوا، وہ سوال آیا، فوراً کسی عالم سے پوچھ لو، اس کا جواب یاد کر لو اور جواب یاد کر کے اس پر عمل کرو۔ آہستہ آہستہ آپ اتنا دین سیکھ جاؤ گے کہ بڑی عالمہ بن جاؤ۔ اب دیکھو ہمارے زمانے میں اور نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ایک فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی مدرسہ نہیں تھا، اللہ کے رسول کے زمانے میں کتابیں بھی نہیں تھی۔ اس زمانے میں صرف دین حاصل کرنے کا اور سیکھنے کا ایک ہی طریقہ تھا، 2 ہی طریقے تھے۔ نمبر 1 اللہ کے رسول کی تقریریں سنی جائے اور اس کو یاد کیا جائے، نمبر 2 نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا جائے اور ان کے جوابات کو یاد کیا جائے۔ اس طرح حضرت عائشہ نے اتنی محنت کی ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ کا جو حجرہ ہے جس میں گنبد خضرا بنا ہوا ہے، وہ اللہ کے رسول کی مسجد سے لگا ہوا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی تقریر کرتے تھے تو اس کی آواز اس حجرے میں آتی تھی۔ روایات کے اندر آتا ہے حضرت عائشہ اپنے حجرے کے اندر آرام کر رہی ہیں، ان کو اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کی آواز آئی تو آپ اپنی چارپائی سے تیزی سے اٹھ کر کے بھاگتی تھی اور کمرے کے دروازے پر کان لگا کر کے سنا کرتی تھی اور اس کو یاد کرا کرتی۔ اس طرح سے دین سیکھا، چھوٹی چھوٹی باتیں حضرت عائشہ نے پوچھی۔ دیکھو میری بات میں میری ماں بہنوں، یاد رکھنا دین قربانی کو چاہتا ہے، دین قربانی کو چاہتا ہے، بغیر قربانی کے دین نہیں آتا، بغیر قربانی کے دین نہیں آتا۔ ہماری جماعت والے کہتے ہیں 3 دن چلو، 40 دن چلو، یہ کیوں نکالا جاتا ہے؟ جب سر پر بستر رکھ کر آدمی نکلتا ہے اور اپنی جان مال کو لگاتا ہے تب اسے دین کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اسے دین کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اسے اندازہ ہوگا۔ دیکھو آج ہم سب کے سب روزے سے ہیں، گرمی کا زمانہ ہے، جب پیاس کی شدت ہوتی ہے تو ہمیں یاد آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کس تکلیفوں کے ساتھ کام کیا ہوگا۔ علماء اکرام نے انہی تکلیفوں کے ساتھ مسائل سیکھے۔ معلوم ہے ملک شام سے بغداد شہر کے اندر ایک لڑکا پیدا ہوا، اس نے جب اس کو علم دین سیکھنے کا شوق ہوا تو وہ 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے ملک شام پہنچا،
اونٹ پر بیٹھا اور بیٹھ پر چلا گیا. تقریباً 60 دن کے اندر اس کا سفر پورا ہوا. پورا چہرے اور کپڑے دھول میں گرد آلود تھے. جب وہ ملک شام پہنچا اور وہ محدث کے دروازے پر دستک دی ہے, اندر سے محدث تشریف لائے. اس نے سلام دعا کی, چہرے پر گرد اٹی ہوئی تھی. انہوں نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگا کہ میں بغداد سے چل کر اتنے دن کے اندر پہنچا ہوں. میرے آنے کا مقصد یہ ہے, میں نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول نے آپ سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے کوئی حدیث سنی ہے, اللہ کے رسول سے آپ نے کوئی حدیث سنی ہے, میں وہ حدیث سننے کے لیے آیا ہوں. ان محدث نے سوال کیا, صحابی نے سوال کیا, کیا تمہارا ملک شام آنے کا کوئی اور بھی مقصد ہے؟ کہنے لگا اللہ کی قسم کوئی اور مقصد نہیں, صرف ایک حدیث سیکھنا آپ سے مقصد. انہوں نے فرمایا اگر تو سچ کہتا ہے تو میں نے نبی کریم علیہ السلام سے حدیث سنی ہے, جو اخلاص کے ساتھ دین سیکھنے کے لیے نکلا اور اس کا بدن دین اللہ کے راستے میں گرد آلود ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم پر حرام فرمائے. دیکھا ایک حدیث, چنانچہ اس نے جیسے حدیث سنی اپنی اونٹ کی مہار موڑی اور اس کو واپس اپنے وطن کے لیے واپس ہو گیا. اس طرح دین سیکھنے کے لیے تکلیفیں اٹھائی. اس طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں رہا کرتے تھے. ایک افریقی ملک سے ایک آدمی 6 مہینے کا سفر کر کے امام مالک سے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا. 6 مہینے کا سفر کر کے, اگر کتاب میں لکھا ہوا نہ ہوتا تو خدا کی قسم ہمیں یقین نہ آتا. 6 افریقی ممالک سے 6 مہینے کا سفر کر کے وہ آیا. اور عجیب واقعہ پیش آیا کہ امام مالک کی خدمت میں جب حاضر ہوا اور مسئلہ پوچھا تو امام مالک نے فرمایا مجھے نہیں معلوم, مجھے اس سوال کا جواب نہیں معلوم. وہ کہنے لگا امام مالک آپ کیا بات کہہ رہے ہیں, میں 6 مہینے کا سفر کر کے آپ کی خدمت میں آیا ہوں, سارا گاؤں اس سوال کے جواب کا انتظار کر رہا ہے کہ امام مالک کیا جواب دیں گے. فرمایا کہہ دے رہے ہیں امام مالک کو نہیں معلوم, علم میرے گھر کا نہیں اللہ کا دیا ہوا. اتنی تکلیفیں اٹھائیں. ہم نے یہ مائک لگایا ہے, مختلف گھروں میں آوازیں جا رہی ہیں. کچھ ہمارے پڑوس میں ایسے بھی گھر ہوں گے جو اللہ کی بندی اپنے گھروں میں یہ بیٹھ کر کے سن رہی ہوں گی کہ یہاں آواز تو آئی رہی ہے, یہ مناسب نہیں. گھر سے نکل کر یہاں تک آئیے. یہ چلنا بھی دین کی محنت میں شامل ہے, یہ چلنا بھی دین کی محنت میں شامل ہے. یہاں اس پروگرام میں جتنی مرد اور عورتیں اور لوگ شامل ہیں جو اس کے انعقاد میں ہمارے خالو صاحب کی بڑی قربانیاں. یہاں پر اس گھر میں جتنی عورتیں ہیں اور جن گھروں میں دوسرے گھروں میں عورتیں بیٹھی ہیں ان کے گھروں کی اور ان کے مردوں کی, اور اس گھر میں جتنے مرد ہیں سب کی قربانیاں ہیں, اور یہ قربانیاں ان کی اور ان کی نسلوں میں کارگر ہیں. تو جو ان عورتوں کے گھروں میں آواز جا رہی ہے اور وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ آواز تو آ ہی رہی ہے, وہاں جا کر کے کیا کریں, یہ غلط ہے, چل کر آؤ. یہ چلنا بھی دین کے قربانی کے اندر شامل ہے. مکہ مکرمہ ہر مرد اور عورت بچے کو چھوڑنا پڑا, تب وہ صاحب اسلام اور صاحب دین بنا. بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے کمرے کے دروازے سے لگ کر کے مسئلے کو سنتی اور یاد کرتی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار سوال کرتی. مثلا ایک مرتبہ قرآن کریم میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ قرآن میں یہ آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ زمین اور آسمان بدلے جائیں گے. قیامت کے دن یہ جو ہم آسمان دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بدل کر دوسرا پیدا کرے گا, یہ زمین جو ہے اس کو بدل کر دوسری پیدا کریں گے. حضرت عائشہ نے فوراً سوال کیا, اے اللہ کے رسول اگر اس زمین و آسمان کو بدلا گیا تو انسان کہاں ہوں گے, اس دن انسان کہاں کھڑے ہوئے ہوں گے, اس دن انسان کہاں ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اے عائشہ اس دن سارے لوگ پل صراط پر ہوں گے. دیکھا یہ عورت کیسے دین حاصل کر رہی ہے. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, 3 سال پروگرام کرتے کرتے ہو گئے, کبھی 2-4 مہینے میں ایک اللہ کی بندی مسئلہ پوچھتی ہے, اللہ کی بندی کوئی سنت سیکھتی ہے. دیکھا کیسے اللہ کے رسول نے بیان کیا. حضرت عائشہ نے فوراً سوال کیا, اے اللہ کے رسول آپ قرآن کریم فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان بدلے جائیں گے تو انسان کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا عائشہ اس دن سارے لوگ پل صراط پر ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک تمہارا پڑوسی تم سے خوش نہ ہو.
اور اگر کوئی پڑوسی بھوکا سو گیا تو تم ایمان والے نہیں ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ حضرت عائشہ نے فوراً عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے سامنے بھی لوگ رہتے ہیں، میرے پیچھے بھی لوگ رہتے ہیں، میرے دائیں بھی لوگ رہتے ہیں، میرے بائیں بھی لوگ رہتے ہیں، اے اللہ کے رسول ہمارا پڑوسی کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا پڑوسی کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ہمارا پڑوسی کون ہے؟ دیکھیے کتنا باریک سوال اس عورت نے اٹھایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، عائشہ چاروں طرف کے پڑوسی ہمارے مہمان، مکانات ہمارے پڑوسی ہیں، لیکن الاقرب فالاقرب، تمہارے گھر سے، تمہارے دروازے سے جس کا دروازہ قریب ہو اس کا حق زیادہ ہے۔ یہ ایسے دین سیکھا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت